اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الولایات ٹی وی کو دوبارہ جوائن کیا۔ ماہ سفر کی مناسبت سے ایک اہم سلسلہ جو ہے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے، اور وہ ہے اربعین کی زیارت میں، اور اربعین میں جو ہم نجف سے کربلا کی طرف پیدل چل کے جو ایک زیارتی سفر طے کرتے ہیں، اس کے اندر حاصل ہونے والے بعض پیغام، بعض درس کہ جو انسان خود احساس بھی کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، وہ کون سے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں، اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ شروع کی تھی۔ آج ہم اس سلسلے کی دوسری کڑی جو ہے اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے پروگرام کا عنوان جو رکھا ہے وہ ہے اربعین اور ایثار و قربانی۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید احمد علی نقوی صاحب کو اور جناب مولانا نوید حسین مطہری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ صاحب، ایک اہم موضوع ہے بہت زیادہ، اور ہم اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں اربعین کے اس سفر میں دیکھتے بھی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کو اربعین کے عنوان سے بیان کریں، سوال کرنا چاہوں گا کہ خود ایثار اور قربانی، اس کی دین کے اندر اہمیت کیا ہے، اور اصل میں اس کے معنی کو واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ایثار آغا جو خود اربعین کے حساب سے آپ اس کو مطرح کر رہے ہیں اور موضوع سخن قرار دیا ہے، ایثار درواقع اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے لکھی ہے مختلف کتب میں، ایثار یعنی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنے وجود پر کسی اور کو مقدم کرنا، یہ ایثار کی تعریف ہے۔ اور جو ضرر آپ کے دوست کو، ایک مومن کو ہو رہا ہے، وہ متضرر ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں اس ضرر کو اس سے ہٹائیں، ولو کہ خود متضرر ہو جائیں، یہ ایثار ہے۔ یہ تعریف تقریباً اجمالی حساب سے سب کتب میں اس انداز سے بیان کی ہے۔ اب یہ ایثار قرآنی حساب سے، روائی حساب سے، اس پہ اگر ہم نگاہ رکھتے ہیں تو سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اس کا جو شان نزول ہے کہ جب بنی نذیر یہودی تسلیم ہوئے تو اس وقت انصار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا کہ آپ مہاجرین کے ساتھ غنائم میں بھی شریک ہیں، اور اپنے مال اور اپنے گھروں کو بھی ان کے ساتھ شیئر کریں، تقسیم کریں، یعنی گھر بھی ان کے، مال بھی ان کا، لیکن رسول خدا بے عنوان حاکم، بے عنوان ولی خدا، بے عنوان رسول حکم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مال سے ہاتھ اٹھائیں، اس میں ان کو حصہ دیں، ان کو شریک قرار دیں۔ یعنی ان کا اپنا مال تھا، اپنے گھر تھے ان کے، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آپ ان مہاجرین کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ تو وہاں پر یہ آئے سورہ حشر کی نازل، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو متضرر کرتے ہیں۔ ظاہری حساب سے، دنیاوی حساب سے، میں اگر کسی کو اپنا گھر دے رہا ہوں، ہر کوئی کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنا گھر ان کو دے رہے ہو، تم ضرر کر رہے ہو، تم نقصان میں جا رہے ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری حساب سے بھلے دنیا کو یہ نظر آئے کہ میں متضرر ہو رہا ہوں، مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ الہی حکم ہے، خدا کا حکم ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اچھا، اس کو میں آرام سے اس کو بیان کروں کہ ایثار جو ہے، ایثار کی مختلف انواع ہیں اور اقسام ہیں۔ ایک دفعہ ایثار آپ کا مال میں ہوتا ہے، مال کا ایثار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایثار جان کا ہوتا ہے کہ جانی انسان قربانی دے، جان کی قربان کرے، جان کا نذرانہ پیش کرے اللہ کی راہ میں۔ اور ایثار دعا میں، یہ بھی روایات میں مطرح ہوا ہے۔ ایثار جو مال میں مطرح ہوا ہے خود روایات میں اور قصص قرآنی میں، وہ یہ کہ انسان کو ایک چیز اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ما یحتاج بھی میں شامل ہے،
وہ اس کی ضرورت ہے. اب وہ مومن کو دیکھ رہا ہے, اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے, اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ مومن دوسرے مومن کو کوئی ضرر اگر ہو تو ایسے نہیں, وہ خود کو ضرر ہوتا ہے, جیسے روایات سے واضح اور روشن ہے, تو وہ اپنا مال اس کو دے دے گا. جیسے خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہراً حدیث ہے, شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا. بہرحال مفصل حدیث ہے کہ المتبازلون فی ولایتنا, کہ باذل کرتے ہیں ہماری راہ میں, خرچہ کرتے ہیں. جیسے وہ بنی نیزر کا, وہ حبشہ کا جو حکمران تھا, وہ جب اس کی وفات ہوتی ہے, اس کی وفات کے بعد وہ اس کا جو بیٹا ہے ابی نیزر, تو وہ جب اب تخت پہ آ کے بیٹھتا ہے, تو جیسے ہمارے ہاں مثلا حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو افراد انہیں جیسے پیٹرول پمپوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے یہی کیا, بھگدڑ یہ وہ آگ لگانا, املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. تو بالآخر اتنے حالات خراب ہوئے کہ ابی نیزر کو فرار کرنا پڑا وہاں سے, حبشہ سے. یہ فرار کیا اس نے, اور تاریخ میں ایسے لکھتے ہیں کہ یہ مکے پہنچتا ہے, اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بالکل فقیر بن چکا ہے, وہاں بادشاہ یہاں فقیر. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا تمہیں, لیکن میرا نوکر اور خادم ہونا پڑے گا. تو خادم ہوتا ہے بالآخر. یہ خبر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ملتی ہے کہ ابی نیزر جو حبشہ کے حاکم تھے ان کے فرزند ہیں, تو مولا نے کہا ان کے باپ کے ہم پر احسان ہیں. جعفر کے حساب سے جو سارا وہ قصہ ہے, ان میں نہیں جانا چاہتا میں, تو اس کو آپ لے کے آئیں, اس کو آزاد کر کے لے کے آئیں میرے پاس. تو ابی نیزر مولا کے محضر میں آتا ہے, مولا سے ملاقات نہیں ہے الظاہر, پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, مولا سے بالکل محظوظ ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے مولا سے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا باغ دیکھ رہے ہو یہ آج کے بعد تمہارا. اس باغ کا نام ہی قنات ابی نیزر پڑ جاتا ہے. تو شاہد مثال یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو حبشہ میں بھگدڑ ہوئی تھی, جو بالآخر جو کچھ شرپسند عناصر نے وہاں قبضہ کیا تھا اس کی حکومت پر, وہ سدھر جاتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں, حکومت چلانا ہر کسی کا کام نہیں ہے. تو پھر کیا کریں, کہا ابی نیزر کو لے کے آؤ, اس کو واپس لے کے آؤ, ہم سے تو کام چلے گا نہیں. تو پھر انہوں نے وفد بنایا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا علی کی بارگاہ میں, ابی نیزر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, مولا کا مرید بن چکا ہے. تو ابی نیزر کو کہتے ہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اولاً کہ ہمیں معاف کریں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ حکومت بھی کس انداز سے چلائی, ہمیں اس کے خد و خال کا پتہ ہی نہیں تھا. تو بالآخر ابی نیزر کو کہتے ہیں کیا چاہیے آپ کو, کہا چلیں ہمارے حاکم بنیں, آپ ہمارے حاکم بنیں اور ہمیں خوشی ہوگی, ہم سے تو کام چل نہیں رہا. تو ابی نیزر نے وہاں پر کہا کہ میں پہلے علی ابن ابی طالب سے نہیں ملا تھا, اب محبت میں اتنا غرق ہو چکا ہوں کہ اب یہ مجھے حکومت نہیں چاہیے. یعنی حکومت کو قربان کر رہا ہے امام علی حکومت, محبت پر, ریاست کو قربان کر رہا ہے اسی مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا, یہ ایثار ہے, ایثار کا ابرز مصداق ہے. اسی طرح دوسرا جو نمونہ اس میں ملتا ہے کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہارون ہے, تو اس کا بیٹا ایک لکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا وہ نکل جاتا ہے اس کی حکومت سے, بصرے میں کہیں پر یہ وہ کارمندی کرتا ہے, مزدور بن جاتا ہے. تو وہ ہارون کہتا ہے تمہیں کس ملک کی, کس صوبے کی حکومت چاہیے, وہاں آپ چلتے ہیں. تو بالآخر اس کو افراد بھیجتا ہے, اس کو لے کے آؤ, یہ مجھے خوار اور ذلیل کروا رہا ہے, میں بادشاہ ہوں اور یہ وہاں نوکریاں کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, مزدور بنا ہوا ہے. تو جیسے اس کے پاس گئے تو اس نے جو جواب دیا وہی المتبازلون فی ولایتنا کا مصداق ہے, وہ ایثار کا ابرز مصداق ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو جس کنٹری کی, جس صوبے کی حکومت چاہیے, آپ کے والد بزرگوار آپ کو دے رہے ہیں. اس نے کہا اولاً تو اس کی حکومت ہے نہیں, وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اس نے غصب کیا ہوا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی حکومت میں رہ کے غصبی مال کھاؤں, غصبی مال تصرف کروں. جب مال ہی مولا کا ہے, حکومت حق امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا, میں کون ہوتا ہوں اس مال صرف کرنے والا. حالانکہ دنیا ہے, بادشاہی ہے, گورنر, سب کچھ یہ مل رہا ہے, عیش و عشرت ہے دنیا کے حساب سے, لیکن یہ ایثار کر رہا ہے, قربانی. مجھے یہ مزدوری منظور ہے, لیکن اللہ کی راہ میں میں یہ غبن اور یہ خیانت نہیں کروں گا کہ حجت خدا کی مال میں تصرف کروں. اور ایک آگا ایثار در جان, جان کا, اور یہ تو مالی حساب سے
آپ مصادیق بیان کیے. جان کے حساب سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ سب سے جو ابرز مصداق جو ہمارے خود خطباء بھی پڑھتے ہیں اور کتب میں سب سے پہلے جو میں مراجعہ کر رہا تھا، سب سے پہلا مصداق جو لکھ رہے تھے وہ یہی، ایک تو یہ انصار اور مہاجر والا قصہ، دوسرا لیلۃ المبیت والا قصہ، کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرض ساری امانتیں رسول خدا مولا کو دے رہے ہیں، اور وہی لباس پہنتے ہیں، نہیں کہ لباس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہے، وہی لباس پہنتے ہیں رسول خدا کی جائے گاہ پر، اسی جگہ پر وہ مولا آرام فرماتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں جتنی سکون والی نیند اس رات میں نے کی ہے ایسا کوئی اور دن نہیں تھا. اسی طرح جنگ احد میں افراد ادھر سے ادھر جا رہے تھے، لیکن مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مل رہا ہے کہ مسلسل رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے، میری جان چلی جائے لیکن رسول خدا کو. وہاں پر پتہ نہیں 70 یا 80 زخم مولا کو وہاں پر ہوئے ہیں، مولا بہت زخمی ہوئے ہیں لیکن ایثار کر رہے ہیں کہ رسول خدا، حجت خدا کا دفاع کر رہا ہوں. اسی طرح جنگ صفین میں بھی ایک بہترین اس کا مصداق ملتا ہے اس ایثار کا، کہ جب اس طرف سے لشکر معاویہ اور اس طرف سے جب یہ حملہ ہوا اور انہوں نے جب فرات پہ قبضہ کر لیا پانی پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے پانی. تو مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک غرہ خطبہ دیا کہ بالآخر تم اللہ کو تو نہیں مانتے، اللہ کے مثلا اصولوں کو پامال کر رہے ہیں، کم از کم ان چیزوں کو تو مانیں، مرد تو بنے. یہ مردانگی نہیں ہے کہ آپ پانی پہ قبضہ کر رہے ہیں، بینوان مرد جنگ کریں. تو وہاں پر مولا نے وہ جو حملہ کیا پھر ان سے پانی لے لیا مولا نے. جب پانی لے لیا تو سارے جو مولا کے اصحاب میں تھے، کچھ صحابی تھے، سپاہی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بھی ان کو پانی نہیں دیں گے. تو مولا نے وہاں پر یہ فرمایا کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا پانی بند کریں، ان کو پانی دیں گے ہم. تو ایک مصداق یہ ہے. اچھا، دوسرا ایک مصداق جو جنگ خندق کا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے اور آپ لے نہیں رہے. عمر بن عبدود جب حملہ کرتا ہے اور مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بالآخر نصف کر دیتے ہیں، جب اس کی بہن اس کے جنازے پر آتی ہے تو اس کی جنازے کی کنڈیشن کو دیکھ کے اس نے مسکرایا ہے اور شکر خدا، اور اس انداز سے وہ ایسے الفاظ اس نے ادا کیے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے، تمہارا بھائی مر گیا ہے، قتل ہو گیا، اور کہ تم یہاں پر اس انداز سے تمہارا بہیو ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے واقع مرد تھا، جوان مردی تھی اس میں. کیسے؟ اس لیے کہ وہ جو قتل کرتا ہے اگر کوئی قیمتی چیز ہو وہ سب سے پہلے وہ لے لیتا ہے. اس پر زرہ جو اتنی قیمتی ہے وہ بھی اس نے نہیں لی. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جنگ بھی فی اللہ، اللہ کی خاطر، اور ان چیزوں کو. اور ایک جو مصداق جو خود 40 کے ایام بھی ہیں، وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ایثار، کہ مولا نے فرمایا جو اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے دادا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے. اس انداز سے کہ مولا کے اصحاب میں سے ایک حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ایثار کا نمونہ جو ہر کتاب نے لکھا ہے، ہر مقتل نے لکھا ہے، کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نہر پر پہنچتے ہیں اور کئی ہزار افراد کو فی النار کیا ہے. مولا نے جنگ بھی نہیں کی لیکن کئی افراد کو فی النار کیا ہے، قتل کیا ہے. جب وہاں مولا پانی کے بالآخر پانی تک پہنچتے ہیں، روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا نے پانی نہیں پیا، کہ میرے مولا، میرے آقا جناب سکینہ یہ پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں. یہ ایثار ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو، عطشان ہو، اس حالت میں بھی اپنے مولا کو یاد کرے، خدا کو یاد کرے. مولا نے پانی نہیں پیا. تو یہ شکریہ. انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی طرف کہ مزید اس بحث کو یعنی آپ بیان فرمائیں گے. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ایثار کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے ہماری. میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کے اوپر اگر آپ بھی مزید روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین. بہت ہی خوبصورت انداز سے آقا نے ایثار کی معنی کی کہ مقدم کرنا دوسروں کو، اپنی جان، مال اور جو بھی اپنے اقدار ہیں ان پر. اس حوالے سے ایک بات جو روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ اس ایثار اور قربانی، فداکاری کی جو اہمیت ہے بہت عمیق نگاہ کے ساتھ، کہ ایک اعتبار سے جو انسان کا ایمان ہے اسی اعتبار سے بھی اس ایثار کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسرے اخلاقی پہلوؤں کو روایات نے زیادہ مد نظر رکھا ہے کہ یہ ایثار ان کے اخلاقی اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ صفت. تو اس حوالے سے اگر ہم روایات کو دیکھیں، سب سے
ایک بہترین اور مہم جو روایت ملتی ہے ہمیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الایثار احسن الاحسان واعلی مراتب الایمان، کہ ایثار اگر آپ اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ایمان کے اعلیٰ مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. یعنی انسان اگر ایمان کے عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو ایثار کرتا ہے. جیسے آقا نے جو نمونے بیان کیے اگر آپ ان کے اندر دقت کریں تو یہ وہ نمونے تھے جن سے ایثار سامنے آ رہا ہے وہ مقام ایمان کی بلندیوں پر ہیں. تو لذا اسی سے خود اسی ایثار کی اہمیت سامنے آتی ہے. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، آقا نے بھی بیان کیا کہ لیلۃ المبیت کا جو واقعہ امام علی علیہ السلام کے ایثار کا، اسی کے ساتھ ایک اور روایت ملتی ہے اسی واقعے کے ساتھ کہ خداوند متعال نے جب اس منظر کا نظارہ کیا تو اپنے دو ملک کو کہا، دو فرشتوں کو کہا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قرابت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے زیادہ ساتھ ہوتے تھے، کہا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ دوسرے پر قربانی دے گا؟ انہوں نے کہا کیسی؟ کہا کہ میں تم میں سے کسی ایک کا روح جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں، کسی ایک کو جو ہے وہ دوسرے کی اس میں جی جان لینا چاہتا ہوں. بہت آپس میں قریب بھی تھے. تو کہا کہ خدایا ہم دونوں باقی رہنا چاہتے ہیں. تو خدا نے کہا جاؤ زمین پر دیکھو لیلۃ المبیت کا وہ واقعہ ہے کہ علی علیہ السلام کو دیکھو کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے سلسلے میں ایثار کر رہا ہے. تو یہ یعنی جیسے آقا نے اس واقعے کو بیان کیا، اسی سے اہمیت کس انداز سے واضح ہو رہی ہے کہ یہ شخصیات بھی وہ ہیں کہ جو ایمان کی بلندیوں پر ہیں، اور ایثار بھی اپنی اوج پر وہاں پر، چونکہ ایثار مراتب رکھتا ہے تو ایثار بھی اپنی اوج پر ان شخصیات کے محور میں نظر آتا ہے. سرکار عباس علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی سے کہ جیسی شخصیت ہے، جیسا ایمان ہے، ویسا ایثار ہے. تو لذا ایک اور روایت، کچھ روایت زیادہ ہیں لیکن میں ایک دو مہم روایت پر اشارہ کرتا ہوں کہ اخلاقی اعتبار سے ایثار کی جو اہمیت روایات نے بیان کی کہ الایثار اعلی المکارم، مکارم جتنے بھی آپ کے پاس صفات اخلاقی ہیں ان ایمان کا اعلیٰ مرتبہ اور مکارم کا اعلیٰ ترین مرتبہ، اعلیٰ ترین خصلت اگر اخلاقی خصلتوں میں دیکھی جائے تو یہ ایثار ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر دیکھا جائے کہ اس طرح ذکر ہوا کہ الایثار، پہلی روایت میں اس طرح تھا کہ احسن الاحسان، اور دوسری روایت ایک منفرد جدا گانہ میں بھی اس طرح ہے کہ الایثار اعلی الاحسان. یعنی اگر آپ احسان کے موارد ڈھونڈنا چاہیں، چونکہ احسان کے مصادیق ہیں، احسان ایک مرتبہ سخاوت کے زمرے میں آتا ہے، احسان ایک مرتبہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ شہادت کے مورد میں آتا ہے، تو جتنے موارد ہیں احسان کے اگر ان کے موارد دیکھیں گے تو ایثار کا جو مرتبہ ہے کہ ایثار خود ایک وسعت رکھتا ہے اپنے معنی کے اندر، جسے آقا نے بیان بھی کیا، یہ ان تمام موارد میں سے ایک عظیم ترین احسان ہے ایثار. اسی اعتبار سے روایت مفصل ہے. میں ایک اور آخری روایت کے اعتبار سے جو اس کی جائگہ اور اہمیت کو بیان کرتی ہے، میں باقی روایت کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ ٹائم کے حساب سے بھی، کہ الایثار افضل العبادہ، مسیر تقرب کیا ہے؟ عبادت ہے، کہ انسان اسی بندگی اور عبادت کے ذریعے قرب الہی تک پہنچتا ہے، اپنے کمال انسانی تک پہنچتا ہے. اسی مسیر میں اگر سب سے افضل عبادت ہے نسبی اعتبار سے البتہ کہ وہ ایثار ہے. یعنی ایثار گرچہ اس کے ساتھ ساتھ اور بعض اعمال کو بھی افضل عبادت جانا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ مثلا ہم باقی، لیکن نسبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ان کے ردیف میں ہے کہ ایثار بھی اس عمل کا نام ہے کہ جو انسان کو بندگی اور اس طرح مسیر تقرب میں انسان کو خدا کے نزدیک کرتا ہے. اور اسی طرح اگر ایک مفصل تھوڑی سی روایت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سچے دوست کی جو نشانی ہے وہ اس ایثار کو جانا گیا ہے. نشانیاں متعدد ہیں، ان میں سے ایک جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ الصدیق الصدوق، یعنی وہ صدیق کے جو صدوق ہے، سچا ہے، من نصحک فی عیبک، کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے جب آپ کے عیوب دیکھتا ہے. وحفظک فی غیبک، جب آپ نہیں ہوتے تو آپ کی غیب میں، آپ کے نہ ہونے والے مراحل میں آپ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی آپ کی شخصیت کی، آپ کے مال کی اور بہت ساری جتنی بھی چیزیں ہیں. وآثرک علی نفسہ، اور وہ آپ کو خود پر مقدم کرتا ہے. تو لذا یہ ایک سچے رفیق اور دوست کی نشانی ہے. یہ اس روایات کے اندر جائگہ کے حساب سے ہے. لیکن اگر آپ اس کی برکتیں دیکھیں تو میں فقط ایک شاخص جو ہے وہ برکت کی طرف اشارہ کروں کہ البتہ مفصل جو ہے وہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس سے اس ایثار کی اہمیت کے علاوہ برکت جو نتیجہ ہے اس ایثار کا وہ سامنے آتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا نتیجہ ہے کہ جو واقعاً انسان کے کمال سے وابستہ ہے.
امام فرماتے ہیں کہ ہم البررۃ بالاخوان فی حال اليسر والعسر، اس طرح مفصل ایک روایت آخر میں فرماتے ہیں کہ فازوا واللہ وافلحوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایثار کرتے ہیں، کہ یہ وہ ہیں کہ جو مقام فوز تک پہنچتے ہیں۔ مقام فوز آپ کو معلوم ہے کہ یعنی کمال کے مسیر میں ہم جس چیز کو مقام فوز سے جانتے ہیں، جہاں انسان کی کامیابی، جہاں انسان کی فوز ہے، وہ مقام ہے جہاں انسان اس بندگی اور عبودیت کے مقام میں اپنے آخری اس مرحلے تک ہوتا ہے جس پر وہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو لذا اس کی برکات میں سے ایک برکت جو ہے وہ یہ، اور 40 کے تناظر میں اگر آپ ایثار کو دیکھیں متعدد نمونے آپ کے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ۔ آغا صاحب ایثار پہ بات چل رہی تھی، معنی واضح ہوا، اہمیت آپ نے بھی اور آغا صاحب نے بھی جو ہے وہ اشارہ فرمائی کہ اس کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر، معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہمارا جو محور بحث ہے وہ 40 ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے، کچھ مطالب آپ 40 کے ایثار والے پہلو کو اس پر روشنی ڈالیں۔ جی اگا، یہ ایثار پہ جیسے خود ایثار کی تعریف ہوئی کہ خود گزشتگی ہے، خود پر مقدم کرنا ہے، اور ایثار کا اپوزٹ خود خواہی، خود پسندی۔ انسان جو انحصار طلب ہوتا ہے، اپنے آپ کو فقط دیکھتا ہے، خود پسند ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایثار ہے، اور اس کے ابرز مصداق آپ کو 40 میں ملیں گے۔ جیسے میں نے خود لیلۃ المبیت کے واقعے کو بیان کیا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا سورہ انسان کا جو شان نزول ہے، تو اس میں تقریباً طعام پہ فوکس کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو دیکھیں جیسے آیت اللہ جواد عاملی اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، وہ جیسے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات یہ ایسے نہیں کہ انحصار ہو، ہر کوئی اپنے مراتب کے حساب سے اس میں شامل ہوتا ہے، اور سب انسانوں کے لیے بالآخر درس ہے اور ہدایت ہے۔ 40 میں یطعمون الطعام علی حبہ کا ابرز مصداق ہے کہ دیکھیں میرا مقصد کوئی نہیں ہے، کسی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دنیوی غرض ہو کہ اس کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ اکثر اغراض یہ ہوتی ہیں، اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ بالآخر میری دعوت کرے گا، اس کو دعوت کر رہا ہوں کیونکہ رشتہ دار ہے، اس کی دعوت کر رہا ہوں بالآخر کوئی دنیاوی کام ہو جائے گا، دنیاوی کام ہو جائے گا۔ لیکن علی حبہ، خدا کی خاطر طعام کھلانا، اطعام کرنا، دعوت دینا، اس کا ابرز مصداق 40 میں ہے۔ آپ جیسے خود آج میں ایک قصہ سن رہا تھا، میرے خیال میں آغا پناہیان نے ہی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ 2 آدمی تھے اس موکب میں، اس گھر میں، گھر تھا ظاہراً، وہ جیسے وہ ایرانی افراد اور کچھ دوسرے جیسے موکب میں آتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر بالکل وہ فقیرانہ اور کوئی نہ جاہ و جمال، وہ بالکل گھر مکمل ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بیچارہ، یہ خود فقیر ہے اور کیسے خدمت کرے گا، اور ہم اس کے مزاحم جیسے نہیں ہو گئے۔ تو جب انہوں نے سفرہ بچھایا، دسترخوان لگایا انہوں نے، تو عظیم اور باکمال دسترخوان لگایا۔ تو یہ کہہ رہے وہ ناقل جو ہیں وہ کہہ رہے ہم حیران رہ گئے، یہ کیا ہے، گھر اتنا بالکل اجڑا ہوا اور آپ کا دسترخوان اتنا باکمال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کھانا کھائیں، آپ نیاز کر لیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا میرا دکان ہے، وہ بھی میں فرش پہ کوئی کپڑا بچھا کے بیچتا ہوں، کوئی بچوں کے کھلونے، کوئی ایسی چیز میں بیچ کے وہ لے کے آتا ہوں، اور میں نے اپنے آپ پر یہ ملزم قرار دیا ہے، اپنے آپ پر واجب قرار دیا ہے، اپنی بیوی کو ہی میں نے کہا ہے کہ اگر 100 روپیہ بھی لے کے آتا ہوں، اس میں سے 20 روپے، مثلاً 100 دینار ہے تو اس میں سے 20 دینار مولا کے زائرین کے لیے تمہیں علیحدہ کرنا ہے۔ اگر میں 20 روپے دینار لے کے آیا تو وہ 20 دینار مولا کے اس میں جائیں گے، یعنی ایک عدد مشخص کر عدد دیا انہوں نے مشخص کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ایسا ہے، کبھی کبھی ہم خود نہیں کھاتے، کسی دن ہم خود نہیں کھاتے، ہم کبھی کبھی خود بھوکے رہتے ہیں، یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری بھوک مثلاً 50 دینار سے پوری ہوگی، تو بالآخر ہم کیونکہ 20 دینار ادھر دینے ہوتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، تو ہم 30 دینار صرف کر لیتے ہیں۔ ہم خود بھوکے رہ کے بھی یہ مال اکٹھا کرتے ہیں یہ نیاز کے لیے، تاکہ آپ زائرین آئیں، آپ کی ہم خدمت کریں،
اور آپ جب اب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اتنا اپنے آپ کو باکمال سمجھ رہا ہوں، اتنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ ایثار ہے، یعنی لحبہ علی حبہ ہے، خدا کی خاطر، کچھ نہیں ہے. کچھ افراد شاید یہ ایراد کریں اور اشکال کریں کہ وہاں پر پیسے والے ہوتے ہیں، گاڑیاں ان کی ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں، وہ گھر میں یہ کر کے وہ کر کے حکومت ان کو دیتی ہے. یہاں یہ مصادیق ان کو دیکھنے چاہیے کہ خدا کی خاطر یہ افراد ایسے کرتے ہیں. اچھا نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی جو اس قسم کے سوالات یا اعتراضات کرتے بھی ہیں تو ان کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ خود تشریف لائیں، سنی سنائی باتوں پر اکتفا نہ کریں. جو پراپوگنڈا بعض اوقات اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ کان نہ دھریں. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بیان ہو رہا ہے ویسے نہیں ہے تو پھر ایک سفر، اور اچھا اس سفر میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، فقط ویزے کا خرچہ کرنا ہے، نہ رہائش کا خرچہ ہے نہ طعام کا کوئی خرچہ خرچہ نہیں. اگر کیسے وہاں پر یہاں سے جیسے ہم خاص کر کے ہم طلاب جو جاتے ہیں تو موکب یعنی خود بالآخر آج کل تو ایرانیوں نے بھی موکب لگانا شروع کر دیے. جیسے آپ جائیں گے تو بارڈر کے اوپر بارڈر کے اوپر، اور یہ خود جو بارڈر سے پہلے جو شلمچے سے پہلے جو علاقے آتے ہیں حسینیہ ہیں تو ان سے آپ پوچھیں گے کہ وہ بھی یعنی بالکل 24 گھنٹے ان کی سروس ہے، وہ موکب چلا رہے ہیں. خود موکب میں آپ کسی میں بھی جائیں کوئی وہاں پر چھٹی نہیں ہے، کوئی تعطیل نہیں. جس ٹائم آپ جائیں آپ کو کھانا ملے گا، جس ٹائم جائیں. دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ایسے مراسم نہیں ہیں، کسی جگہ بھی جائیں، کس کونے میں بھی چلے جائیں ایسا سسٹم آپ کو نہیں ملے گا. اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں جو خود یہ روایت ہے، خالط الناس مخالطۃ ان عشتم حنوا الیکم ان متم بکوا علیکم، کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی معاشرت کریں کہ اگر آپ ان کے درمیان زندہ ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کے مشتاق ہوں. ان متم بکوا علیکم. تو یہی حال جب ہم موکب سے نکل رہے ہوتے ہیں، کسی گھر میں جاتے ہیں، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا ایثار کہ 3 دن وہ سوئے نہیں ہیں، وہ ان کی خواتین زائرین کے کپڑے دھو رہے ہیں، اور ان کے جو مرد ہیں وہ مسلسل کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی کمبل دھو رہا ہے، کوئی ان کو لا رہا ہے گاڑیوں پہ، کوئی کیا کر رہا ہے، مسلسل کھڑے ہوئے ہیں. اور صبح کے ٹائم آپ دیکھیں گے نا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مہمانی میں چلے جائیں، کسی کے مہمان آپ بنے تو صبح کے ٹائم آپ اگر دیر تک جاگتے رہے تو صبح دیر سے ہی وہ آئیں گے. آپ انشاءاللہ رات بہت جاگیں، صبح دیر سے انشاءاللہ ملیں گے، وہ ایسے ہی کہیں گے. لیکن اگر نماز کا ٹائم ہوا، اذان بھی وہ خود دیتے ہیں موکب میں، آ کے آپ کو جگائیں گے، اور اسی ٹائم بالکل اسی وقت یعنی ناشتہ آپ کے لیے تیار ہے. یعنی یہ فرد کس ٹائم سویا ہے، کس ٹائم اس نے آرام کیا. رات تو کپڑے دھو رہا تھا، رات اس نے آرام نہیں کیا، کھانے میں ہم سے زیادہ وہ پہل کر رہے تھے. تو اس حساب سے یعنی یہ جو 40 کا جو ماحول ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ کی صفات، اہل بیت علیہ السلام کی صفات حمیدہ کو دیکھنا ہے عملی حساب سے کہ ایثار کیسے کیا جاتا ہے، اپنے مال کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، وہ آ کے 40 میں آئیں. اور خود جیسے آغا نے بھی فرمایا کہ آیت اللہ نجفی نے ایک عظیم جملہ فرمایا کہ عشق و ایثار در مراسم 40 حسینی انسان را به یاد زمان ظہور حجت میرسان. کہ انسان ظہور میں کیا ہوگا کہ مولا امام زمانہ روحی و ارواحنا لتراب مقتم الفداق، مولا کا جب ظہور ہوگا تو انسان امنیت محسوس کریں گے، ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کریں گے، قربان کریں گے، ایک دوسرے پر کانفیڈنٹ. یہ سب چیزیں وہ جو ظہور کے بعد جو آثار ہیں یہ سارے 40 کے بعد. 40 میں آپ یہ جو 10 دن گزار کے آتے ہیں تو یہ جو آپ کو نہ جانتا ہے نہ آپ سے کبھی ملا ہے، آپ کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ مل رہا ہے، جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ بالآخر نہ ماں نہ باپ نہ بھائی کچھ بھی نہیں تھا، فقط محبت ایمانی کی خاطر اس نے ہمارے ساتھ اس رویے کے ساتھ پیش آیا. اور آگا ایک جو بالآخر ایک قصہ ہے اس 40 سے ہی مربوط ہے، اسی ایثار سے اور کرامات امام حسین علیہ السلام میں سے ہے، اس کو بیان میں کروں گا. وہ یہ کہ ایک شخص ہے جو بالآخر فسق و فجور میں مبتلا ہے. وہ شخص جب کسی موقع پہ جاتا ہے تو وہاں جو ایک جوان تھا
اس نے کہا جاؤ تمہیں دیکھیں گے لوگ بھاگ جائیں گے، تم فاسق ہو، تم فسق و فجور میں، تم معتاد ہو، یہ وہ مختلف تمہیں ہزاروں عیب تمہیں پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ جوان تھا، اس نے جذبات میں آ کے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نکالنے کی کوشش کی، تو وہاں جو ایک ضعیف مسن آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ۔ تو وہ اس کے جب یہ قصہ بیان کون کر رہا ہے؟ بیان وہ کر رہا ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کے پاس یہ ایرانی افراد گئے ہیں کچھ، اور اس کے گھر میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے، اس تصویر میں ایک تابوت ہے اور تابوت کے ساتھ ایک ہاتھ ہے، پھر وہ ایک زندہ حالت میں ہے۔ تو وہاں جو یہ ایرانی حضرات اور یہ پاکستانی حضرات جو بالآخر طعام کے لیے جن کو لے کے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی، پہلے آپ طعام، مولا کے زوار ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، نہیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میں بتاؤں گا آپ کے آنسو اور گریے کی حالت میں آپ آ جائیں گے، تو پھر آپ طعام نہیں کھائیں گے، نہیں آپ بتائیں۔ بالآخر اس نے بتانا شروع کیا، یہ یہاں سے قصہ شروع ہوا۔ تو اس نے جو قصہ بیان کیا کہ میں ایک مفسد تھا، فاسق تھا، ہر گناہ میں نے کیا ہوا تھا، تو ایک دفعہ میرے ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ میں مکے پہ چلا جاؤں، یہ کیا کرتے ہیں مکے پہ وغیرہ۔ مکے پہ آیا تو اس جوان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی، تو اس جو موقب کا بڑا تھا، کیونکہ مختلف قبیلوں کے وہاں پر موقب لگتے ہیں، اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہو جاؤ 2 کلو چینی لے کے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ گیا اور دکان پہ اس نے 2 کلو چینی لی۔ چینی لے کے آ رہا تھا تو ایک دوسرے موقب نے کہا کہ ماشاءاللہ تم نے، ہماری چینی ختم ہو گئی ہے، ہماری چائے کے لیے چینی چاہیے اور زائرین آ رہے ہیں، یہ چینی ہمیں دے دو۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فاسق ہے، یہ ایک ظاہر کے حسنات نہیں ہیں، یہ آیا ہے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کے لیے اچھا لے لو۔ یہاں پر یہ جو چینی ان کو دے رہا ہے ان کو نہیں دی ابھی، یہ جیسے ہی واپس پلٹا کہ دوبارہ چینی لے اس موقب کے لیے جس نے انہوں نے کہا تھا، تو اس کو وہیں روڈ پہ موت آ جاتی ہے۔ کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری روح قبض ہو گئی، میرا جسم اور یہ روح بالآخر یہ ملائکہ لے رہے تھے، یہ وہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے۔ تو جب مجھے لے کے جا رہے تھے، غسل کفن سارا کچھ ہو گیا، تو وہاں پر جو ملک تھے انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں نے گرز دیکھے کہ اب میری خیر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ساری زندگی میں نے گناہ کیا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، ان کے ہاتھوں میں گرز ہیں تو اب یہ مجھے پورا کر دیں گے۔ تو بالآخر اس وقت ایک نورانی شخصیت جس کو حسین حسین کہہ رہے تھے، مولا کا بالآخر وہاں مولا کی آمد ہوئی، تو انہوں مولا نے کہا کہ اس کو چھوڑو، مولا یہ فاسق ہے، یہ گناہ کی ہے اس نے، یہ وہ کہا نہیں، یہ اس نے ایک نیکی کی ہے۔ مولا کون سی نیکی کی ہے؟ کیا اس نے وہ چینی پہنچائی ہے، چینی کا ایک ایک ذرہ، وہ جو کلستر ہوتا ہے ایک ایک ذرہ ہے، اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیں اور ہر گناہ اس کے بدلے میں اس کا معاف کریں۔ ملائک نے، فرشتوں نے کہا کہ آغا جان یہ اس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ 2 کلو چینی اس نے دی ہے، 2 کلو لینے جا رہا تھا، وہ بھی شامل کریں۔ اور پھر مولا نے کہا، مولا نے ابا میں ہاتھ ڈالا، بار بار وہ تھیلیاں رکھ رہے تھے، اگر پھر بھی کم ہو تو یہ میرے اس ظاہر کے حساب میں، اس جو مجھ سے محبت کرتا ہے، بالآخر اس نے ہر چیز چھوڑ دی، میری وجہ سے آ رہا تھا اس انداز سے۔ تو اس کے بعد اس کی بالآخر خود اس کی روح واپس پلٹتی ہے، زندہ ہوتا ہے در واقع، اور یہ خدمت شروع کرتا ہے ایثار کے حساب سے، اور حقیقی ظاہر امام حسین علیہ السلام بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس میں ایک دو نقطے میں وضاحت کر دوں، آغا نے بڑا خوبصورت واقعہ جو وہ بیان کیا ہے۔ معمولاً آج کل یہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو ایک فضا چل رہی ہے، اس میں ایسے واقعات جب نقل کیے جاتے ہیں تو بڑا تعجب اور اس کو بعید اور استبعاد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر ایمان لانا مشکل ہے تو آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ اگر سرچ کر لیں تو دنیا میں ایسے کئی واقعات ثبت ہیں جو اس وقت لوگ بعض زندہ بھی ہیں کہ جو مر کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے اس زمانے کی خبریں بھی دی ہیں۔
تو اگر یہ واقعہ جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے تو اس کے عینی شاہد جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس، جو اس دنیا میں زندہ ہوئے اور کئی سال تک بالآخر قرآنی حساب سے اگر مسلمان ہیں. خوبصورت جہاں پر ایک بات جو ہے میں ایڈ کروں گا، ایک اور نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کر دیجیے گا، اپنی اس بات میں ایڈ کر دیجیے گا آغا کی اس واقعے کے اندر کہ گناہ کیے، ایک نیکی کی اور پھر ساری چیزیں معاف ہو گئی اس کی، تو اس حوالے سے بھی تاکہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوانوں میں وہ ارجاء کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس نگاہ سے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ ولی خدا ہیں، حجت الہی ہیں، بلکہ تھوڑا سا آگے اس بات کو یوں واضح کریں کہ وہ مبدأ فیض الہی ہے، چونکہ جو بھی فیض آنا ہے ذات الہی کی جانب سے وہ اسی دریچے سے آنا ہے، یعنی امام کے دریچے سے آنا ہے، اور جو شفاعت کا ایک عنصر ہے وہ بھی انہی کو حاصل ہے. تو لہٰذا یہ جو ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان امام حسین کے مختلف روایات ہیں، کہ ایک روایت جو مفصل ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ امام کے حرم میں آتا ہے، مناسک انجام دیتا ہے، مناسک انجام دینے کے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے تو فرشتہ آ کر یہ ندا دیتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام تم پر سلام بھیج رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارے جتنے گناہ تھے وہ مٹ چکے. تو یہ کیا ہے درواقع؟ یہ وہ محبت حجت الہی ہے کہ یہ محبت کیا کام کر رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مختلف جلسوں میں کہا ہے، اور یہاں پر بھی علامہ مطہری کا وہ جملہ جو رحمۃ اللہ علیہ کا میں نقل کروں گا کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اندر کچھ چیزیں کیمیا کی حیثیت رکھتی ہیں. کیمیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلب ماہیت، ایک معدن کو ایک اور چیز میں تبدیل کر دینا، تانبے کو آپ جو ہے وہ سونا بنا دینا، یہ کیمیا کی کیفیت ہے. امام کی نسبت جو محبت اگر ایجاد ہو جاتی ہے، یہ وہ بچہ تھا، یہ وہ شخص تھا امام کا محب کے جس کے اندر وہ جرقہ ایجاد ہو چکا تھا محبت کا. جب محبت کا جرقہ ایجاد ہو چکا ہوتا ہے تو کسی بھی لحظے میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس محبت نے کیا کام کر دیا اس کے وجود کے اندر؟ وہ کام کر دیا کہ جتنے بھی رذائل تھے ختم کر دیے. اسی محبت نے اس کو حسنات میں، تو قرآن کی آیت ہے کہ بعض جو نیکیاں ہیں انسان کی سیئات کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو یہ محبت امام درواقع قلب ماہیت کرتی ہے، وہ کیمیا کا کام کرتی ہے. تو لہٰذا اس کے علاوہ جو ایک نقطہ میں یہاں پر ایڈ کروں گا وہ یہ کہ یہ جو آج کے جدید نظام ہے ہمارے پاس، سرمایہ داری کا جو ایک لیبرل نظام ہے یا اور بہت سارے، آپ ان کے جو بھی عناصر ہیں، جو انہی نظاموں کے ارکان ہیں، جو اصول ہیں، ان کو جا کر آپ پڑھیں. ان کے اندر آپ کو فرد گرائی ملے گی، ان کے اندر آپ کو منفعت طلبی ملے گی. یہ ساری چیزیں انہی نظاموں کے اندر ہیں. لیکن اربعین کے اندر آپ آئیں، اسی پیدل جو یہ راہ ہے مختلف جگہوں سے کربلا کی طرف جو جا رہی ہے، اس کے اندر جو لوگ اس مسیر حب امام میں جا رہے ہوتے ہیں، جس اجتماع کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کا فزیکلی کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی حاکم نہیں ہوتا، اس طرف سے امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ان کو کھینچے چلی جا رہی ہے. اس جامعے کے اندر جو صفات ایجاد ہو رہی ہیں، ان صفات میں سے جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے، ایثار. یعنی کیا؟ یعنی ایثار کا مطلب یہ کہ خود پر مقدم کرنا، مال ہو اپنا، جان ہو اپنا، ان تمام پر دوسروں کو مقدم کرنا. یہ ایثار یعنی کیا؟ یعنی فرد گرائی نہیں ہے. ایثار یعنی کیا؟ یعنی اگر وہاں پر منفعت طلبی کا نام نہیں ہے، وہاں پر اگر ایک چیز ہے جو ان تمام کو ایک اجتماع کی شکل میں لے کے جا رہی ہے تو وہ حب امام حسین ہے، وہ کشش ہے امام حسین کی. اور یہی ذات امام حسین ہے جو ان کے اندر اس ایثار کی صفت کو وجود دے رہا ہے. اور یہی ایثار کی صفت جب آتی ہے تو جامع اور اس اجتماع کی جو شکل ہے وہ ایک ایسی متعالی بن جاتی ہے کہ جہاں ہمارے موجودہ آج کے جتنے بھی نظام ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے. آج کے نظاموں میں مثلا سود آوری کی ایک کیفیت ہے، جبکہ یہاں پر جیسے ایثار میں بیان ہے کہ دیا جا رہا ہے. ایثار یہاں منفعت کا جو معنی ہے وہ بدلتا نظر آ رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے وہ معاشرہ کہ جس کے اندر یعنی یہ 40 سے ہمیں درس ملتا ہے. اور لذا ظاہر سی بات ہے ادھر سے حجت الہی ہے، تو حجت الہی کی جو محبت ہے، جو وہ جراقہ ہے ان کے وجود کے اندر، وہ یہ کام تو کرنا ہے. بہت شکریہ صاحب. اگر ایک نقطہ یہاں پر ایڈ کروں گا جو اسی بحث کے ساتھ مربوط ہے، آغا نے بہترین اس کی وضاحت دے دی کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خداوند متعال کسی اب کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، قذف فی قلبی حب الحسین. اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبی حب الحسین. اب یہاں پر یہ جو بالآخر بعض سوال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کیسے معاف ہو گئے، یہ حسنات میں کیسے تبدیل ہو گئے، یہ نظام ہے. یعنی آپ یا تو
پورے نظام کا انکار کر دیں، ہم اس نظام میں نہیں آنا چاہتے. یہ خود نظام قرآنی ہے، یہ نظام حدیثی ہے، ہمارے یہاں موجود ہے کہ اگر انسان، جیسے خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرے گا اور جو جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا، اور اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو زیارت کرے گا، جو شخص بھی کیوم ولدت ہو امہ، زیارت کرے گا ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے. ولادت ہوئی یعنی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. جو انسان اس ارادے سے، اس عشق کے ساتھ، مولا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور واقعاً زائر بنتا ہے، تو اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سسٹم میں یہ چیز موجود ہے کہ جو زائر حسین کما حقہ بنے گا، عارفاً بحق ہی بنے گا، اس کے تمام گناہ معاف. جی بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ آغا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اربعین کے اندر جو ہمیں ایک درس ملتا ہے وہ ہے ایثار. معمولاً عادی زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ پہلے اس پروگرام کے اندر ہی اشارہ ہوا اس کی طرف کہ یہ جو زمانہ مادیت کا چل رہا ہے اور اس کے اندر مفاہیم جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں پہ قربان کر دینا اور دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کر دینا آج کی دنیا کے اصولوں کے مطابق یہ معقول شمار نہیں کیا جاتا. لیکن ہم اسی دنیا کے اندر اربعین کے اس سفر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دین نے جو ایثار کا مفہوم بیان کیا تھا وہ بدرجہ اتم ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مومن مسلم حقیقی کیسا ہوتا ہے، وہ اربعین کے اس سفر میں آ کر ضرور شرکت کرے اور اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے کہ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں. اس مادی دنیا کو ملاک قرار دے کر مومن کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا انسان، لیکن جب اس فضا میں آ کر اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے گا پھر اس کو احساس ہوگا، درک ہوگا کہ اسلام کیسا دین ہے اور اس سے بننے والے مسلم اور مومن کیسے ہیں اور کس طریقے سے اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ان ویلیوز اور اقدار کو اگر تمام معاشرے جو ہیں وہ اپنا لیں تو کس طریقے سے وہ معاشرہ ایک جنت کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایثار اگر موجود نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے تکامل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنی منفعت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے جب تک اس کو خود منفعت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہم اربعین کے اندر یہ درس لیتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ منابع موجود ہیں قرآن اور روایات کی شکل میں کہ جو یہ درس دے رہے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے، حقیقی مسلم وہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے وہ مقدم کر دے. تو خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرماتا رہے کہ ہم اس سفر زیارت کے اندر شریک ہوتے رہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہوتی رہے اور اس کے اندر جو خداوند متعال ہمیں دکھا رہا ہے، درس دے رہا ہے اس سفر کے اندر، ان درسوں کو سمجھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.